واصف علی واصف صاحب نے لکھا ہے کہ جس پہ کرم ہے اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے تو اڑ جاؤ گے۔ کرم کا فارمولہ تو کوئی نہیں ہے، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا۔ پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ، بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، رستہ دے دے گا، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سمپل بات کرے گا۔ میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا ہے، اخلاص، غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سر نڈر کر دیتا ہے۔ جس پر کرم ہوا ہے نا، میں نے اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند دیکھا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے کشادگی کو روک دے، وہ اور کرم کر دے گا۔ میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے، حق سے زیادہ دیتا ہے، اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں۔ اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ بھی درجن 13 کا کرو اپنی زندگی میں، اپنی کمٹمنٹ سے تھوڑا سا زیادہ احسان کر دیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا، حساب پہ چلو گے تو حساب ہی چلے گا۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے کائنات خزانہ ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں، آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ ایک اور جگہ پہ مستقبل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے مبلغ ہمیں خوفناک انجام اور خطرناک مستقبل کے عذاب سے ڈرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتے؟ کیا یہ لوگ خدا کی رحمت سے مایوس کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ آپ مایوسی تک تو پہنچ چکے ہو، اس سے اگلا قدم کامیابی کا ہے، اب اگلا قدم اٹھا کے رکھنا۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا رہزن ہے۔ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں ہے۔ مستقبل کے بارے میں اس وقت غور کرو جب تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا جانتے ہو، ورنہ غور نہ کرنا، کیونکہ ایمان چلا جائے گا۔ فکرہ میرا یاد رکھنا، اندیشہ اور شک نہیں پیدا ہونا چاہیے، اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ تو پریشان نہ ہونا، یہ نہ ہو کہ کسی آئیڈیل مستقبل کے نام پر یہ حال بھی ہاتھ سے نکل جائے، آج کا دن بھی ضائع ہو جائے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں، یقین سے نکلتا ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں سیاہ چٹانوں پر چھوٹی سی کالی چیونٹی جو کچھ کہہ رہی ہے، اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر خزاں کے زمانے آئے ہیں تو مایوس نہ ہونا، انتظار کرنا، ایک شام ایسی ہوا چلاؤں گا کہ صبح بہار ہوئی پڑی ہوگی، خشک ٹہنیوں سے پھول نکل آئیں گے۔ یہی تو اللہ کرتا ہے، وہ کام ہی یہی کرتا ہے، وہ خزاؤں سے بہاریں پیدا کرتا ہے۔